میں ایسا ہوتا ہے. اور پھر وہ دوزخ تو ہے ہی، اور جو اس کی بیوی تھی ام جمیل، وہ ایک دن وہی لکڑیاں سر پہ اٹھا کر لا رہی ہے اور راستے میں تھک گئی، بیٹھنا چاہا، ایک سٹون پڑا تھا پتھر، اس پر بیٹھنا چاہا، تھک جو گئی. اب تفاسیر پڑھے، اب اس پر بیٹھنا چاہا، اس پتھر کو بھی اللہ نے شعور عطا کر دیا، اس سٹون میں بھی اللہ نے شعور پیدا کر دیا کہ یہ ام جمیل رشتے میں تو میرے نبی کی چچی ہے لیکن گستاخ ہے. اب یہ گستاخی کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ اس سٹون کو بھی اللہ نے شعور، سینس عطا کی. وہ سٹون پر بیٹھنا چاہا، لیکن جب بیٹھنا چاہا تو سٹون پیچھے ہو گیا. جب پیچھے ہو گیا، اس نے بھی گوارا نہ کیا کہ ایک گستاخی کرنے والی نبی کی گستاخ ہو کر مجھ پر بیٹھے، یہ اس نے بھی گوارا نہ کیا. وہ پیچھے ہو گیا اور وہ بیٹھنا چاہ رہی تھی، گری، وہی سر پہ جو گٹھا تھا، وہ بنڈل تھا جو لکڑیوں کا، بنڈل آف وڈ، وہ سر پہ تھا، وہی گرا، اس کا جو رسا روپ تھا اس کے گلے میں پڑا اور ادھر ہی اس کی موت ہو گئی، وصال ہو گیا اس کا. یہ ہے گستاخی رسول. پھر جب انہوں نے کہا کہ نبی کے تو اولاد نہیں ہے، اس اعتراض کا اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ نبی پر اعتراض ہو رہا ہے، جواب اللہ دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں. میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں، ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے، خیر کثیر عطا کر دیا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آگے نہیں چلے گی، فیملی نہیں ہوگی، کوئی یہ نہیں دعویٰ کرے گا کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں. ہاں، جو ایسا کہنے والے ہیں وہ بے نام و بے نشان ہو جائیں گے. تیرے دشمن وہ ابتر ہو جائیں گے، ان کا نام ختم ہو جائے گا. لیکن اے محبوب، آپ کا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم ذکر بلند کر رہے ہیں، آپ کا نام ہمیشہ رہے، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اور دیکھیے کہ آج کوئی روئے زمین پر پوری دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں؟ بھئی کوئی کہتا ہے؟ بولیے نا. کوئی ابو جہل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟ کوئی شیبہ کی اولاد میں سے ہوں، عتبہ کی اولاد میں سے ہوں؟ جو بھی گستاخ تھے وہ سب ختم ہو گئے. لیکن آج روئے زمین پر جہاں بھی چلے جائیں، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سادات ہر جگہ موجود ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہر جگہ موجود ہیں، آپ کے نام لینے والے ہر جگہ موجود ہیں. جب لوگوں نے کہا آپ تو مجنون ہیں، دیوانے، نانسنس، نعوذ باللہ، آپ تو شاعر ہیں، تو رب نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون. اے نور محمدی، مجھے تیرے نور محمدی ہونے کی قسم اللہ فرما رہا ہے، اور اس قلم کی قسم، اس پین کی قسم، وما یسطرون، اور وہ جو فرشتے تیری شان لکھتے رہے، میں رب ہو کر تیری شان لکھواتا رہا. مجھے نور محمدی کی قسم، اس پین کی قسم اور اس تحریر کی قسم جو تیری شان میں لکھی گئی. فرمایا مجھے یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ اے حبیب تو مجنون، پاگل، دیوانہ نہیں ہے، بلکہ جو ایسا کہتے ہیں وہ خود دیوانے ہیں، وہ خود مجنون ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اللہ نے تجھے اتنا عطا کر دیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جب لوگوں نے کہا آپ تو شاعر ہیں، تو رب نے، کسی نے کہا آپ بد خلق ہیں، آپ کا اخلاق رویہ اچھا نہیں ہے، تو رب نے جواب دیا نہیں، اس کا جواب رب نے دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں رب ہو کر جواب دیتا ہوں. نبی کی بارگاہ میں گستاخی جواب رب دے رہا ہے. فرمایا نہیں محبوب، اخلاق حسنہ ہے بھی وہی جو آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے. آپ تو خلق عظیم ہیں، آپ تو عظیم خلق والے، اچھے رویے والے ہیں. پھر لوگوں نے کہا آپ شاعر، آپ نے فرمایا، رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے یاسین میرے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم، اللہ فرماتا مجھے قرآن کی قسم،
इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप तो रसूल हैं, आप तो नबी हैं। लोग शायर कहते रहे वो गुस्ताख हैं, और गुस्ताखी का जवाब रब देता जा रहा है। अब पैगाम ये है कि जितने लोग गुस्ताखी करें वो आपकी शान कम करना चाहें, रब फरमाता है कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा को मानने वालों, तुम उतने मेरे मुस्तफ़ा की अजमत के झंडे बुलंद करते जाओ। लोग जितनी गुस्ताखी करें आप उतने मुस्तफ़ा के नारे लगाएं। लोग आपकी शान में गुस्ताखी खाके बनाकर करते हैं, आप अजमत मुस्तफ़ा पर सेमिनार्स करके, स्पीचेस करके, रैलियां निकाल कर आप अजमत मुस्तफ़ा के डंके बजाते जाएं। आपने फरमाया ये मेरा अपना तरीका है कि जब भी कोई नबी की बारगाह में गुस्ताखी करता मैं कुरान बनाकर उसका जवाब अता कर देता था। तो अब अजमत मुस्तफ़ा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जहां जहां वो बसता है लोग गुस्ताखी करें तो हमारा जवाब ये है कि नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की ये भी शान है, ये भी शान है, ये भी अजमत मेरे मुस्तफ़ा की है, रब ने ये भी अता कर दिया है। तो आज हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कुरान पर अमल करते हुए अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करता जाए, क्योंकि ये कुरान ने कॉन्सेप्ट दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक इनायत फरमाए। और तमाम गुस्ताख जो इस्लाम के गुस्ताख हैं, मुसलमानों के गुस्ताख हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख हैं, अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता करे। हम दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। और